کس نے کیا ہے؟ مجھے لیٹ کر کے آپ پہلے پہنچ گئے یہاں. این جب میں چلنے لگا ہوں کہ یہ فلاں ضروری کام پہلے رہ گیا بس. الٹا لگایا انہوں نے. ٹھیک ہے, آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ رائٹ. کیا کیا تھا میں کس طرح؟ ٹھیک ہے. کیا حال ہے؟ آج کون آیا ہوا کون نہیں آیا ہوا؟ آفتاب صاحب نہیں آئے؟ وہ نہیں آتے؟ اچھا. ان کی بیٹیاں دونوں آ گئی ہیں؟ دوسری کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے. اور اب بتا رہا ہیں آج, اور تو بس اب پہنچ گئے ماشاءاللہ. چلو شروع کریں پھر. آپ کے لیے میں نے کافی کام کیا ہے یورپ میں دورے کے دوران, بہت کٹھی کی ہیں دوائیاں. اب میرا خیال ہے کہ ایک ہفتہ اور لگا لوں تو جتنی دوائیاں ضروری آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ ساری تقریباً آ جائیں گی اس میں. پھر اس کے بعد میں الٹی دہرائی شروع کروں گا, امراض سے دوا کی طرف کا سفر. ٹھیک ہے. اب کاکس کیکٹائی بھی نہ پڑھا ہم نے؟ پڑھ رہے ہیں. اچھا, کتنا شروع کیا تھا؟ کتنا؟ ہاں, کاکس کی جو بنیادی پہچان ہے وہ اس کی سینسٹیوٹی ہے جلد کی, میوکس میمبرینز کی, اور بعض دفعہ باہر بھی ہوتی ہے, اور اتنا سینسٹیو ہوتا ہے جیسے چھوئی موئی کو ہاتھ لگائیں تو وہ سکڑ جاتی ہے ایک دم. دیکھا کسی نے چھوئی موئی کا پودا؟ ٹچ می ناٹ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. ہم اس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں, ذرا سا ہاتھ بعض دفعہ قریب بھی کرو نا تو یہ سکڑ جاتی ہے. تو بہت ہی چھوئی موئی دوا ہے. اس لیے گلے کے تشنج جب بھی کوئی انسان ڈاکٹر دیکھنا چاہے, یا بعض دفعہ لقمے سے بھی تشنج ہو جاتا ہے, کوئی چیز نگلنے سے جب ٹچ کرتے ہیں دونوں پہلو تو اس سے بھی تشنج واقع ہو جاتا ہے. کالی کھانسی میں بھی کاکس اسی لیے کام آتی ہے جب زیادہ ہی زود ہسی پائی جائے. اور نزلاتی دوا بھی ہے اور تشنجی بھی. نزلاتی دوا میں نے ایک پہچان اس کی بتا دی ہے, باقی تفاصیل معلوم ہوں یا نہ ہوں, یہ دو باتیں پائی جائیں گی تو یہ دوا بالکل فوراً دے دیں. روپی میوکس, اس کے نزلاتی اخراجات میں دھاگا پن پایا جاتا ہے, وہ کہیں سے بھی ہوں, ہر مواد میں جس مخرج سے نکلے اس میں دھاگا سب بنا ہوا ہو, جیسے بٹا ہوا دھاگا ہو. یہ چیز جمع اس کی زود حسی, یہ انسانی تمام اعضاء پہ غالب ہے. اس کے نتیجے میں جو تشنج پیدا ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دوا کے دائرے میں آتے ہیں. اور موسم کے لحاظ سے اس کی زود حسی سردی سے تعلق رکھتی ہے. سرد موسم آیا اور ایسے لوگوں کو نزلے لگ گئے, بہت سے لوگوں کو لگ جاتے ہیں, مگر اس کے نزلے میں وہی دھاگا ضرور ہوگا. پلگ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, بچہ پلگ نکالتا ہے تو پیچھے سے لیس نہیں بلکہ بٹا ہوا دھاگا سا کھلتا چلا جاتا ہے. یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں چھوٹا سا معمولی سا تضاد یہ پایا جاتا ہے کہ سردی سے بیماریاں ہوتی ہیں لیکن گرمی سے بھی ایگریویشن ہو جاتی ہے. نزلہ گرمی سے نہیں لگتا, سردی سے لگتا ہے, لیکن جب گرم کمرے میں مریض جائے تو اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. فاسفورس میں بھی ایسا تضاد ہے, مگر صرف دو جگہوں پہ, ایک سر پہ ایک معدے میں. میوکس جو اس کی ہے, جو دھاگا جیسا, وہ چپکتا بہت ہے, جس کی وجہ سے گلے میں جب چپکا ہو تو اس کو نکالنے کے لیے گیگ کرتا ہے آدمی, اور چونکہ سینسٹیو ہے اس لیے وامٹنگ ہو جاتی ہے. پھر
تو مادہ نکالنے کے لیے نزلاتی مادہ بسا اوقات ایسے بچے کو قے کرنی پڑتی ہے. بعض دفعہ اتنی اس کی زود حسی بڑھ جاتی ہے کہ گمز بھی زود حس ہو جاتے ہیں. یعنی گمز کو انگلی لگے تو وہ سارا جو سلسلہ ہے نا گیگنگ وغیرہ کا وہ پھر شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک علامت ایسی ہے جس کو غور سے پہچاننا ہوگا. He cannot walk without bringing on difficult breathing. He cannot ascend stairs, climb mountains without that breathing. اس کا تعلق کوفیا یا ایک اور دوا ہے مشہور اس میں نہیں یاد آ جائے جو مشہور دوائیں ہیں چڑھائی پر آرسنک اور کوفیا سے نہیں ہے، کیونکہ آرسنک اور کوفیا کی بریدنگ کا بلغم کے اخراج سے کوئی بھی تعلق نہیں. یہ مریض جس کو گھٹن ہوتی ہے چڑھنے میں، اگر بلغم نکال دے قے کے ذریعے یا ویسے ہی تو سینہ صاف ہو جاتا ہے، چڑھنے میں دقت نہیں رہتی، یہاں تک کہ چھاتی دوبارہ بھر جائے. تو وہ نفس کی تنگی دل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سینے میں جماؤ کی وجہ سے یا گلے میں جماؤ کی وجہ سے ہے. کاربوویج بھی اچھی ہے کالی کھانسی میں، لیکن بسا اوقات کاربوویج کے بعد اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کوکس کی. عام طور پہ ناک جب وہ پتلا نزلہ ختم ہو تو پھر پلگ ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی میوکس چونکہ چمٹتی ہے اس لیے وہ دونوں طرف پلگنگ کر دیتی ہے. اور میوکس عام طور پر جب وہ جم چکی ہو زرد رنگ کی ہوتی ہے. ایک اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب بھی ناک صاف کریں یا بلغم کہیں سے بھی نکالیں تو پچھلی جو سطح رہ جاتی ہے باقی اس پہ، یعنی جھلی بلغم کی ہو یا صرف میوکس میمبرین ہو، اس میں جلن کا احساس ہوتا ہے. یہ بھی اس کی خاص علامت ہے. جو بلغم نکالنے کے بعد اس جگہ جہاں سے بلغم نکلا تھا جلن کا احساس، میرا خیال ہے چونکہ چمٹتا ہے اس لیے تھوڑی سی انجری پیدا کرتا ہے، چھیلتا ہے اس کو. پیاس بہت ہوتی ہے. لیکسس سے کچھ علامت اس کی یہ ملتی ہے کہ ڈپریشن اور بات نہ کرنا، اداسی اور پھر باتیں بہت کرنا اور باتونی ہو جانا، یہ اس میں بھی پایا جاتا ہے. جرثیمیم کی طرح بسا اوقات صبح ایسے سر درد سے اٹھتا ہے جو گدی میں نمایاں ہو، سامنے بھی آتی ہے مگر شروع میں وہ گدی میں زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ماتھے کے اوپر بھی. اور یہ جرثیمیم کا بھی خاص ہے، لیکن جرثیمیم میں فرق یہ ہے کہ اس کی جو گدی کی درد ہے وہ پیچھے اعصاب میں یا گردن کے ایک پہلو میں اعصاب میں اترتی ہے. کوکس کی درد نہیں اترتی، وہ گدی سے شروع ہو کر گدی میں جمی ہی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ سامنے آتی ہے اور ماتھے پر بھی بیٹھتی ہے یا سارے سر کو کور کر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. کڈنیز پر بھی اس کا اثر ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اثر ویسے ہی ہے جیسے نزلاتی کیفیات سے ہو جاتا ہے. اس کا جو کڈنی کا نزلہ ہے وہ خاص توجہ کے لائق ہے. کاکس کا نزلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، معدے پہ بھی ہو سکتا ہے، انتڑیوں میں بھی، اور ہر میوکس میمبرین پہ. لیکن جو کڈنیز کا نزلہ ہے وہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ نیفرائٹس پیدا کرتا ہے اور اس سے البیومن آنے لگ جاتی ہے. وہی چیز جو پلگ کھینچ کے اتاریں
تو جلن پیدا کرتی ہے. اس کا نزلہ چمٹتا ہے چونکہ کڈنی سے، جب وہ اکھڑ کے نکلتا ہے پیشاب وغیرہ میں تو پیچھے سرفیس کو را کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے وہ رجحان البیومن کا پیدا ہو جاتا ہے. ویسے براہ راست البیومن کی دوا نہیں ہے یہ. دل میں بھی اگر کبھی تکلیف ہو تو ایسی نہیں ہے جس سے آپ علامتوں سے پہچان سکیں. رائٹ سائڈ کے پہ دل کو افیکٹ کرتا ہے یہ، لیکن جو علامتیں ہیں اوزنگ آف بلڈ، فارمنگ گریٹ بلیک کلاٹس، یہ ایسی علامتیں ہیں جو ہومیوپیتھک مشاہدے میں نہیں آتی، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ہے بھی ریئر چیز. کاکس کا دل میں استعمال شاذ کے طور پر ہے. دوسری ایسی دوائیں ہیں جو اس کی جگہ لے لیتی ہیں. یوٹرین ہیمریج میں تو یہ صاف پہچانا جاتا ہے کیونکہ کلاٹس بنتے ہیں اور خون بھی دھاگے دار ہو جاتا ہے. اور جب ہیمریج اس قسم کا ہو، بلیکش کلاٹس ہوں، خون دھاگے دار ہو، تو اس میں یہ چوٹی کی دوا ہے. یوٹرین ہیمریج میں ان علامتوں میں بس یہی دوا سمجھنی چاہیے. دوسری علامت اس میں ہوتی ہے کوپیس فلو، بہت لمبا چلتا ہے جو. جنسی کمزوریاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں دونوں طرف. ایک اور دوا تھی سیکیوٹا، وہ پڑھا دی آپ کو؟ پڑھا دی ہے نا؟ ٹھیک ہے. کیمومیلا تو نہیں پڑھائی ابھی تک؟ ٹیریڈونیم بھی نہیں پڑھائی؟ نہیں نا پڑھائی. کیڈمیم سلف بھی، کیکٹس بھی نہیں پڑھائی، کلیڈیم بھی نہیں، کیوپرم ذکر آیا ہے، پڑھائی نہیں غالباً. پکی بات کمفر کے ساتھ. لیکن اس طرح میں نے کچھ زیادہ ہی تیاری کی ہوئی ہے اس کی. دیکھیں گے. میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں رہ گئی تھیں شاید اس میں. ڈلکمارا نہیں، کاکولس نہیں پڑھائی، نہیں بالکل نہیں پڑھائی ہے. کاکولس خواب میں پڑھائی ہوگی ممکن ہے. کاکولس کا ذکر بہت آیا ہے، اتنا ذکر آیا ہے کہ لگتا ہے کہ پڑھا دی ہے. کیوں؟ فرق نکالو نوٹس ہیں کاکولس کے. شک کیے جی ٹھیک ہے حضور، میں وہ اسکولس سے کر رہی تھی اس کو. کیا اسکولس پڑھائی ہوئی ہے، میں اس سے ٹھیک ہے. اچھا پھر شروع کریں. ایک روزمرہ کی دوا ہے، کاکس کیکٹس ہو گیا نا، یہ سنبھال لو. کیوپرم بھی ضرورت پڑی بعد میں دیں گے. پھر کولوسینتھ، یہ بہت ہی اہم دوا ہے کیونکہ روزمرہ کی اچانک بیماریوں، پیٹ درد وغیرہ میں بہت مفید چیز ہے. اور دوسرے اس کی بعض ایسی علامتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسی عورتوں کے لیے جو زود حص ہوں، جو بعض اپنے خامدوں کی طرف سے، بعض دوسروں کی طرف سے تکلیفیں سنتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے. اسٹیفیسیگریا کی طرح. اسٹیفیسیگریا میں بھی سپریسڈ غصہ کسی طرف سے بھی ہو، مگر اس کی علامتوں میں دوسروں میں فرق ہے نمایاں. اس لیے کولوسینتھ میں اب آپ کو پڑھاتا ہوں. بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، آئے دن کی پیٹ درد میں
اور اچانک نزلاتی تکلیفوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اس کی جو دردیں ہیں، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اتنی شدید ہوتی ہیں کالوسنتھ کی کہ مریض کے لیے چین سے بیٹھنا ایک کروٹ پہ رہنا ناممکن ہے. اس لیے آرسنک والی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آرام سے تکلیف بڑھ رہی ہے، لیکن آرام مشکل ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کیونکہ بیقراری بہت ہے، تکلیف بہت ہے. دوسرے، اگر آرام آتا ہے تو پریشر سے بھی اور ہیٹ سے بھی، ٹکور سے بھی. اس لیے اس کا کمبینیشن میک فاسٹ کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے. اس کا بھی یہی مزاج ہے. تو کالوسنتھ کو جو ہنگامی تکلیفوں میں دیتا ہوں، اس میں عام طور پہ میک فاسٹ ساتھ کر دوں تو شاذ ہی ناکامی ہوتی ہے، اکثر مفید ہے. لیکن یہ علامت ضروری ہے اس کی، ٹھنڈ سے تکلیف ہو، گرمی سے آرام آئے، دباؤ سے آرام آئے، کچھ یعنی سامنے جھکنے سے. یہاں ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا مریض سامنے کی طرف جھکتا ہے اور ڈائسکوریا کا پیچھے کی طرف. اصل میں سامنے پیچھے کی بحث نہیں ہے، دباؤ کا ہے تعلق ہے. اگر جس جگہ درد ہو رہی ہے وہاں ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ دے کر تھام لیں اس جگہ کو تو نسبتاً درد میں کا افاقہ ہوگا. تو دباؤ، سردی تکلیف بڑھاتی ہے، دباؤ تکلیف میں آرام دیتا ہے، گرمی اور ٹکور آرام دیتی ہیں، اور بے چینی نمایاں ہے جس کا تعلق آرسنک والی ذہنی بے چینی سے نہیں ہے بلکہ درد چین نہیں لینے دیتی. بہت زود حس ہوتا ہے یہ مریض. اور عموماً اس کی دردوں کو چھیڑنے کا موجب ڈسگسٹ، انڈگنیشن، غصہ، یہ چیزیں بن جاتی ہیں. اور اس میں اور اسٹیفیسیگریا میں فرق یہ ہے کہ اسٹیفیسیگریا کا مریض رفتہ رفتہ ایک مریض بنتا ہے، ہر غصہ ضبط کرنے سے علامتیں نہیں بنتی اس کی. اسٹیفیسیگریا کی مریضہ ایسے حالات میں رفتہ رفتہ اپنے آپ کو دباتے دباتے بالآخر وہ بن جائے گی مریضہ. اور اس میں سپریسڈ اینگر اور ناپسندیدگی اس میں کام کرتے ہیں. اور بھی بعض دواؤں میں یہ چیز ہے. اس میں فوری وجہ بنتی ہے. ادھر کوئی ناپسندیدہ بات ہوئی، ادھر پیٹ کے درد کا دورہ پڑ گیا یا کسی اور جگہ تشنج ہو گیا. اس کی جو گرائپنگ ہے، یہ بل پڑنا، یہ اعصاب کے ساتھ ساتھ کناروں پر چلتا ہے. اگر باہر درد ہوگی تو اعصاب جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے اس کا درد یوں لگتا ہے کہ شکنجہ آ رہا ہے، مروڑ رہا ہے اس چیز کو کوئی. پیٹ میں بھی انتڑیوں کے ساتھ مروڑ پڑنا، جس کو پنجابی ہم کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں بل پڑنا ہی کہتے ہیں نا، وہ بل اس کے اعصاب کے ساتھ چلتے ہیں چونکہ بنیادی طور پر اعصابی تکلیف کی دوا ہے. اس کی جو دردیں ہیں کالوسنتھ کی، وہ چھوٹے چھوٹے اعصاب کے یعنی نروز کے جو دائرے بنے ہوتے ہیں، گچھے چھوٹے چھوٹے، ان میں کبھی نہیں ہوتی. جو لمبی جو نسیں دوڑتی ہیں درد اعصاب کی، ہمیشہ کالوسنتھ میں وہیں درد ہوگی. مثلا ہاتھ کے اوپر، یہاں ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں ان میں نہیں ہوتی. لیکن جو نروز کا چکر یہاں سے چلتا ہے، انتڑیوں سے نیچے تک اترتا ہے، اس میں ہوگی. باہر بھی پورے بازو، پوری پہلو میں نیچے تک. شیٹیکا میں بھی، جب یہ شیٹیکا کا مریض اس کا ہو، اس میں بھی پیچھے سے اترتی ہے نیچے تک. لانگ نروز سمجھ لیں آپ، ان میں اس کے علامات ظاہر ہوتی ہیں اور چھوٹیوں میں نہیں ہوتی.
اور عام طور پر اس کا جو بل پڑنا ہے وہ دورہ دار ہوتا ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ ہر اگلا دورہ پہلے سے زیادہ شدید. یہ اگر ہو، بعض دفعہ بعض دردوں میں پیٹ میں پہلا دورہ ہوا، پھر ایک دو ہوئے، پھر نسبتاً آہستہ آہستہ افاقہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بیلاڈونا میں اگر دورہ ہوگا تو ایک انتہا کو پہنچے گا اور ایک دم چھوڑ دے گا. پرسٹیلا میں ہوگا تو آہستہ آہستہ بڑھے گا اور پھر ہٹے گا ایک دم. لیکن اس میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا، یا کوئی اگر ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے وقت پہ کالوسین دے دے تو اسے فوری ریلیف ہوتا ہے. مردوں میں عموماً بزنس کے فیلیور کے نتیجے میں اگر وہ مریض بنتا نہیں ہے، اگر اس کا مزاج ہو پہلے ہی، زود حس مریض ہو، تو بزنس کی ناکامی سے اگر دردوں کے دورے پڑنے شروع ہوں اور کسی وقت کوئی چھوٹا سا صدمہ پھر پہنچے، اس سے درد کا دورہ پڑ جائے. اور عورتوں میں جذباتی تکلیفوں سے، خصوصاً خامن بے وفا ہے یا اور کوئی ایسے زیادتیاں کرتا ہے اس پہ کہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. جو فزیکل زیادتی ہے وہ اس میں بات کی بات ہے بہت، وہ تو شاید اس کے بعد وہ جھنجھنا کے ٹوٹ ہی جائے ایسی مریضہ. لیکن چھوٹی چھوٹی جذباتی تکلیفیں ایسی مریضہ کو اکثر تکلیف کے دورے ڈال دیتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ساس اور نندیں تانے دیتی ہیں کہ لو جی ڈال لیا نا دورہ اس نے، اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کے پڑ گئی، حالانکہ واقعتاً اس کو درد ہوتی ہے. ایسی مریضہ کو محسوس نہیں کرتے لیکن بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے، فزیکل جان بوجھ کے نہیں بلکہ زود حسی کے نتیجے میں اس کو کالک ضرور ہو جائے گا، یا پیٹ میں یا گردے میں یا کسی اور حصے میں یا لمبی نرز میں تشنجی کیفیت پیدا ہو جائیں گی. اور عام طور پر اس کے دورے کالوسنتھ کے مضبوط پرخون انسانوں میں نہیں ہوتے. یہ کانسٹیٹیوشن ایسی ہے جس میں نزاکت پائی جاتی ہے، اور پرخون مضبوط لوگوں میں عموماً بیلاڈونا کا کیس ہوتا ہے، یا عورتوں میں بھی، یا پلسٹیلا کا ہو جائے گا. لیکن اگر جسمانی ساخت میں بھی کچھ نزاکت پائی جائے تو اس میں پھر سب سے زیادہ خیال کالوسنتھ کا آنا چاہیے. اس کی سر درد یا اس کا سر درد، جس طرح ہر درد میں انٹینسٹی پائی جاتی ہے، بہت شدید ہوتا ہے، اور اس کی جو خاص علامت یہ ہے آنکھ ہلانے سے درد بڑھتی ہے. اس لیے اگر آپ ایک طرف سے آ کے بات کرتے ہیں، وہ ڈیلا اس طرف بھی کرے گا تو اس سے تکلیف بڑھے گی. وہ پسند نہیں کرتا کہ چیزیں اس کے سامنے گھومیں ادھر ادھر. اگر ایک جگہ ڈاکٹر بیٹھا ہے تو اسی طرف سٹیئر کرے، کیونکہ سر ہلانے کی بحث نہیں، صرف آنکھ ہلانے سے بھی اس کی درد میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے. چہرے میں یہ ففتھ نرو ہوتی ہے جو پھیلتی ہے چہرے کے اوپر جگہ جگہ، ہے نا؟ جی اس کی یہ چوٹی کی دوا ہے. اس لیے نیورلجیاز میں اگر اسپائجیریا یا دوسری علامتیں نہ ہوں اور زود حسی اس کی پائی جائے اور دبانے سے آرام ہو، ٹکور سے آرام ہو، تو پھر غیر معمولی فائدہ مند چیز ہے. نیورلجیا کو بہت جلدی اس سے فاقہ پہنچتا ہے.
اور یہ بھی یاد رکھیں اس کی دردیں لہردار ہوتی ہیں، لہروں میں آتی ہیں. بہت واضح ہے اس کی پہچان. کالوسینس پہچاننے میں تو کبھی کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے. جہاں بھی تکلیف ہوگی، دورہ شدید، زود حس مریض، دبانے اور ٹکور سے آرام، اور ہر اگلی لہر پہلے سے زیادہ سخت. اس لیے چہرے پہ بھی جن کو چہرے کا نورولوجی ہے یہی چیز ہوتی ہے. ایک درد آئی، لہر ہٹ گئی، اگلی اس سے بھی زیادہ، پھر تیسری اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ چیخیں نکل جاتی ہیں مریضوں کی. اور بعض جو ہسٹیریا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہسٹیریکل مریض ہے. اس کو کالوسینس چند گولیاں منہ میں رکھیں تو دیکھتے دیکھتے ریلیف ہو جاتا ہے، جیسے ٹھنڈ پڑ جائے. ہومیوپیتھی میں یہ خوبی ہے جو بہت کم ایلوپیتھک دواؤں میں ہوگی. وہاں درد کا احساس مٹانے کے لیے تیز دوائیں دیتے ہیں، درد مٹتی بھی ہے، لیکن بیماری غائب ہو کر درد کا مٹ جانا اور اس تیزی کے ساتھ، یہ کسی اور طب میں میرے خیال میں نہیں پایا جاتا جیسا ہومیوپیتھی میں پایا جاتا ہے. کیونکہ درد دور کرنے کی براہ راست دوا کوئی نہیں، بیماری ٹھیک ہوگی تو درد دور ہوگا، اور بیماری کا آنن فانن جیسے آئی اور غائب ہو گئی، یہ چیز جو ہے یہ بہت لطف چیز ہے. اور کالوسینس میں اکثر آپ کو یہ دکھائی دے گی کیونکہ اس کا پہچاننا مشکل نہیں ہے. کیپسیکم، مرچیں ہمارے ملک میں بہت چلتی ہیں، اس لیے مرچوں کے اثرات بھی یاد کر لیں کہ کس قسم کے مریض پیدا کرتی ہیں. مرچوں سے آپ کو یوں لگے گا جیسے کوئی سوکھا ہوا مریض حرکتیں بڑے کر رہا ہے تو کہتے ہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں اس کو. اس کا مریض ویسا نہیں ہوتا. جو مریض یہ بناتی ہے دوا وہ موٹا، فلیبی اور خون کی رگیں پھیلی ہوئی جسم کے اوپر، جیسے شرابیوں کے چہرے پر جالے بن جاتے ہیں. عام طور پر مرچوں سے بھی، چونکہ خون کا دوران پیریفری کناروں کی طرف ہوتا ہے بار بار، شراب سے بھی یہی ہوتا ہے. اس لیے جو کنارے کی کیپلریز ہیں جلد کی، ان پر اثر پڑتا ہے اور وہاں سرخ سرخ سے جالے نقشے سے بن جاتے ہیں. اس کا مریض کیپسیکم کا ایک عادی شرابی کے مریض کے مشابہ دکھائی دے گا جہاں تک چہرے کی رنگت اور اس کی تمازت کا تعلق ہے. اسی لیے ہر جگہ یہ شراب کا ذکر تو نہیں کرتے مگر بعض کرتے بھی ہوں گے، اوور سٹیمولیٹڈ ضرور کہتے ہیں. شراب کرتی سٹیمولیشن ہے نا، وہ کہتے ہیں کیپسیکم کا مریض اوور سٹیمولیٹڈ ہوگا. اور مرچیں اب آپ سوچیں تو اوور سٹیمولیٹ کرتی ہیں. مرچیں کھانے کے بعد وہ ہر چیز زبان کو لگتی ہے. گرم چیز بہت زیادہ گرم لگتی ہے، ٹھنڈی چیز بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے، تو سٹیمولیٹ کر دیتی ہے. اسی لیے جن کو مرچوں کی عادت ہو، اگر وہ مرچیں چھوڑیں گے تو بھوک بند ہو جائے گی، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے گلینڈز کو اور اندرونی جھلیوں کو، معدے کی جھلیوں وغیرہ کو، کہ وہ اب سٹیمولیٹ ہوں گی تو وہ جوس نکالیں گی. جب ایسا مریض بیمار ہو اس کو مرچیں بند کریں تو کھانے سے دل اٹھ جاتا ہے بالکل. اس لیے سٹیمولیشن اس کا خاص فیچر ہے. اس کو آپ ذہن نشین کر لیں تو باقی جگہیں، باقی معاملات میں اس کی پہچان آسان ہو جائے گی. اور دوسرا ریلیکسڈ بھی ہو جاتا ہے. ٹینس پوزیشن نہیں ہوتی، کیونکہ جو خون پھیلتا ہے نا تو ہر جگہ ریلیکسیشن سی پیدا کرتا ہے. پسینہ بہت آئے گا، اور یہ ٹپیکل کیپسیکم کی علامت آپ کھانوں میں بھی دیکھتے ہیں روزمرہ. کسی جگہ زیادہ تیز مرچیں آ جائیں اور پٹھان ہوں تو سارا جسم شرابور ہو جاتا ہے پسینے سے. ان کو عادت نہیں نا ہوتی کھانے کی زیادہ. کیوں جی؟ ہے عادت ہوتی ہے پٹھانوں کو مرچیں کھانے کی؟ وہ غیر پٹھان ہوتے ہیں. اکثر پٹھانوں میں نہیں ہوتی. پنجاب میں بھی رہیں، اب ڈاکٹر سعید وغیرہ زیادہ مرچیں نہیں کھا سکتے. اور بھی میں نے دیکھا ہے فیملیاں مدت سے آ کے یہاں ٹھہر بھی چکی ہوں
تو تباً ان کو عادت نہیں. عربوں میں بھی بہت کم ہے, مگر ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو پھر چٹخورے بہت ہو جاتے ہیں. مرچیں کی ہے مزے کی چیز, جو اس کی ایکسائٹمنٹ کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. ہمارے سنوری صاحب تھے نا مرحوم, کیا نام تھا ان کا, مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری, ہاں, وہ میرے ساتھ گئے تھے کہ وہاں, یعنی میں ان کے ساتھ گیا تھا بنگلہ دیش. وہاں ان کی خاص اعزاز میں دعوت ہوئی اور 2 مصیبتیں پڑ گئیں. بنگلہ دیش کی جماعت نے ایک بہت اونچے ہوٹل میں انتظام کیا. اونچے ہوٹل میں ایک تو مرچیں کم اور اوپر سے آرکیسٹرا سامنے بیٹھا ہوا. بینڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں, اور ان کو رخ بٹھایا ہوا صاحب لے, تو یوں دیکھ کے جھٹکتے تھے یوں کر کے سے, کیا خبیث خباثت میرے سامنے. میری دعوت یہ ہے کہ عذاب دی ہے, کیوں مجھے یہاں بلا لیا. میں نے ان کو بھگایا, میں نے کہا خدا کے واسطے بند کراؤ. وہ تو مانتے نہیں تھے نا. پھر وہ جو چیف مینیجر تھا اس کو کہا کہ ایک بڑے بزرگ آدمی ہیں, ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو اس بیچارے نے پھر آرڈر دے دیا کہ آدھے گھنٹے کے لیے جب تک کھانا ہے وہ بند ہو جائے گا. اگلی مصیبت مرچوں کی. منہ چکتے تھے یہ کیا چیز ہے, میرے لیے کچھ نہیں لیا, دعوت میری کی, میرے لیے کچھ نہیں پکا. پھر اس کا ہم نے علاج کیا کہ بگا کے بازار آدمی مرچیں منگوائیں, بڑی تیز مرچیں لمبی. پھر وہ ایک لقمہ مرچ کا کاٹ کے منہ سے کھاتے تھے اور ایک لقمہ اس کا بھرتے تھے کھانے کا. مسلسل اس طرح کھانا کھایا. اتنی تیز مرچ تھی کہ اگر کوئی اور کھائے تو پسینے چھوٹ جائیں, پتہ بھی نہیں لگتا تھا ان کو. آپ کو یاد ہے مول صاحب ہیں, بہت مرچیں کھاتے تھے. جس دعوت میں جاتے تھے تو مرچیں میں پیس کے دے دیتی تھی, وہ شیشی میں ڈال کے لے کے جاتے. ہمیشہ تیز مرچیں بھی ان کے نزدیک کچھ چیز نہیں تھی. تو یہ کیپسیکم ہے. کیپسیکم یہ مطلب نہیں کہ بزرگ لوگ پیدا ہوتے ہیں ایسے. باوجود اس کے کہ مرچیں لگا دیتی ہے, گرمی پیدا کرتی ہے, مگر مریض ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرم کمرہ پسند کرتا ہے. اس کی ایک ایسی علامت ہے جو بہت حیرت انگیز ہے, ہوم سکنس. مرچوں سے جو مریض بنتا ہے ذہنی طور پر, وہ گھر سے باہر نہیں رہ سکتا زیادہ دیر, بڑا ہوم سک ہو جاتا ہے. اور اگر مرچیں نہ بھی کھانے والا ہو اور اس کو ہوم سک ہونے کی عادت ہو تو اس کو کیپسیکم کی 1-2 خوراکیں دیں تو زیادہ جو زود حسی اور گھر جانے کی تمنا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کسی حد تک. میں کہا دوروں کے ساتھ رکھا کرو کیپسیکم ہے. اس بار تو ہادی علی کو دینی چاہیے تھی. اچھا, ایک اور چیز اس میں بڑی ہے, ضدی بہت ہوتا ہے مریض, بڑا سخت ضدی. اور اب مجھے سمجھ آئیے بعض ایسے علاقوں سے جہاں مرچیں زیادہ کھائی جاتی ہیں وہاں سے کافی لوگ ملتے ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں. تو واقعتاً کانسٹیٹیوشن میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے, مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر مرچ کھانے والا مرچ کی کانسٹیٹیوشن کا آدمی نہیں بنتا. جس کی کانسٹیٹیوشن مرچ والی ہو اس میں مرچ یہ علامتیں پیدا کرتی ہے. لیکن عام جو بیماریاں اس کی وہ سطحی رہتی ہیں. اس لیے کانسٹیٹیوشن کی جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ سمجھیں کہ ہر مرچ کھانے والا ایسا ہو جائے گا. جن علاقوں میں کچھ ضدی لوگ پائے جاتے ہوں اور مرچیں کھائی جاتی ہوں ان میں تو سہاگا ہو جاتا ہے. سونے پر سہاگا نہیں بلکہ کریلا نیم چڑھا. کیموملا والی یہ بات کہ کوئی چیز مانگی ہے جھٹک کے واپس کر دی, غصہ, بے اطمینانی,
जो चीज खुद तलब करो उसको भी झटक के फेंक देना, ये कैमोमिला के अलावा इसमें कैप्सिकम में भी मिलता है। एक और इसकी इलामत है जो पस्टिला में भी मिलती है, और दवाओं में भी, बाज़ वक्त कराई के पाउडर में भी पाई जाती है, कभी लेगेसिस में भी, कि एक चीक पेल और एक सुरख, मगर दूसरी दवाओं में निस्बतन कम, कभी कभी जब बाकी इलामतें हों उनके अंदर कभी ये भी ज़ाहिर होती है, मगर इसकी एक ख़ास इलामत है, इसके मिजाज में ये बात दाखिल है। मिर्चों वाला एक तरफा है होना सुर्खी का, मसलन चेहरा जो फ्लश्ड है वहाँ पसीना भी आ रहा होगा तो बाकी जिस्म ठंडा और उसमें निस्बतन कम होगा, सवाए इसके कि इतनी ज़्यादा खाली जाए कि ऊपर से नीचे तक पसीने में आदमी भीग जाए, वो शाज होता है। अक्सर चेहरा तमतमाता है, सर की जिल्द के ऊपर पसीना आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब ये कैफियत ना हो तो एक कल्ला नुमाया सुरख और एक बिल्कुल पेल, ये बच्चों की बीमारियों में अक्सर नहीं तो बसाव का दिखाई देता है। उनकी नज़रियाती, उनकी लंग्स की बीमारियों में एक हिस्सा पेल, बुखारों में अक्सर बच्चों में ये बात पाई जाती है, इसलिए उस वक्त इसको याद रखना चाहिए। एक और इसमें अजीब यह है कि खुदकुशी की ख्वाहिश मगर खुदकुशी करने के पर तैयार नहीं है। आरम नूर में खुदकुशी कर लेता है मरीज, जोर से अर्ज भी पैदा होती है और बार बार कोशिश करता है। कैप्सियम के मरीज में खुदकुशी की तमन्ना है मगर खुदकुशी नहीं करता, डरता है उससे। सेवाडिल्ला की एक इसमें यह अलामत पाई जाती है कि सिर या कोई और हिस्सा का बड़ा, सेवाडिल्ला में याद है ना आपको, कई दफ़ा मैंने सिर्फ इस अलामत से सेवाडिल्ला पहचाना और उसमें ज़रूर काम करता है। फिर एक रवा में एक मरीज़ आया, पुराना नज़ले का मरीज़, उसकी ये अलामत बड़ी नुमाया थी कि मुझे लगता है मेरा चेहरा बड़ा बड़ा है, उसको सेवाडिल्ला दिया, फ़ौरन ठीक हो गया। इसमें भी ये अलामत है, मगर बाकी चीज़ों में सेवाडिल्ला अलग चीज़ है, ये अलग है। सेवाडिल्ला की और क्या अलामतें हैं ख़ास, याद है? छींकें और हैं? हाँ हाँ, और नाक के भी यहाँ खारिश, और मैंने इस पे कहा था कि ये कीड़ों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए भी मुफीद है, याद है ना कि नहीं? जिनके कीड़े हैं उनको याद है या जिनके बच्चों को कीड़े होंगे, है ना? ये क्या नहीं? मैंने किसी को दिए थे। अच्छा, फायदा हुआ? जी। अच्छा। पंजाब में कीड़े होते क्यों हैं ज्यादा लोगों के? पानी खराब। नहीं, अक्सर औरतों को आज देखते कीड़े पहचान, बददुआ ही देती तो कीड़े पहचान, इतनी बददुआ है वहाँ जो मालूम होता है मकबूल ही हो गई है। सर दर्द में सिवाय इसके कि बड़े होने का एहसास हो, कोई खास इसकी पहचान नहीं है। पल्सेशंस बहरहाल इसमें हर जगह हैं, क्योंकि ये पेरिफेरी पे खून को भेजती है, इसलिए वहाँ पल्सेशन का एहसास सिर में बहुत नुमाया है। बाकी कानों में भी दर्द दूसरी जगह ही, मगर उसकी कोई ऐसी पहचान नहीं है जो आप अलग कर सकें उसको। ये कोई ऐसी इलामतें लिखी हुई हैं जो आम होम्योपैथ को तो समझ आना मुश्किल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहबान भी हैं, उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ, उनको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। इट हैज़ अ peculiar action on the bones of the internal ear and mastoid process
abscesses round about and below the ear and caries petrous or petrous portion of temporal bone necrosed. वो हड्डी को जैसे कीड़ा लग जाता है ना, वो खाई जाती है. इसमें below the ear and caries petrous portion of temporal bone. temporal bone कौन सी है? टेम्पल हाँ, टेम्पल के पास ये साइड इस साइड पे. जी. उसमें अगर वो खाई जाए हड्डी, किनारों से घिस रही हो, इसको क्या कहते हैं? उसको भुरती हो. भुरती इस तरह नहीं है, बीमारी कीड़ा सा होता है जो हड्डी को खाया जाता है, या अंदरूनी बीमारी कोई ऐसी है जिसको खोचला करती जाती है, मगर बाहर से सरफेस से ज्यादा होती है, अंदर खाने लग जाती है. ये नेक्रोसिस यही है ना, नेक्रोसिस डॉक्टर साहब? मेस्टॉइड एब्सेसिस. मेस्टॉइड एब्सेस कहाँ होता है? वो जो मैं पहली दफा भूल गया था, ये हुजूर ये मेस्टॉइड, ये जो पीछे कान की हड्डी है ना जी, उभरी हुई, हाँ जी, ये मेस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं. बिल्कुल ठीक है. इसके अंदर जो है वो जिस तरह स्पंज सा होता है ना जी, बिल्कुल ठीक है. उस किस्म की हड्डी. आप मैंने पिछली दफा पूछा था आपसे, वो गलत, मैंने मेरे ज़हन में गलत आ गया था. ये यहाँ आप जी, कह रहे थे मैंने वो मेरे ज़हन में पैरोटिड आ गया. बड़ा आ गया था. ये नहीं है, ये है मेस्टॉइड. कान के पीछे ये जो करेक्ट. उभरी हुई. बाद लोगों को जब गला खराब हो, मेस्टॉइड फूल जाता है यहाँ से, और फिर मुस्तकिल फूला रहता है. उनको फाइटोलाका, कोनियम वगैरह ये दवाएं हैं जो मुफीद रहती हैं. अगर कोई नज़ला ऐसा हो जिसको कैप्सिकम की ज़रूरत है, तो दूसरी दवाएं बिल्कुल काम नहीं करती उसमें. कितनी अच्छी नज़ले की दवाएं दें, कोई काम नहीं करेंगी. मगर एक इलामत इसकी फिर आपको याद रहनी चाहिए ताकि पहचान लें. इसके नज़ले के मरीज़ का चेहरा हमेशा तमतमाया होगा, लेकिन गर्म नहीं होगा, ठंडा होगा. बईद नहीं कि चूंकि पसीने का रुझान है, इसलिए कुछ कुछ वहाँ से पानी रिश्ता हो और उड़ता हो, ठंडा हो जाता हो. मगर जो भी वजह हो, इसके मरीज का चेहरा तमतमाया हुआ और ठंडा, और नाक की नोक सुर्ख होती है. नज़ले वगैरह में अक्सर किनारे हों, नाक के निचले हिस्से सुर्ख हो जाते हैं बार बार मरने से. नटमरों में भी होते हैं, ये किनारे पक जाते हैं, लेकिन इसमें नोक सुर्ख होती है. ये टिपिकल इलामत है, और ऐसा नज़ला अगर कभी आपके सामने आए तो उसको कैप्सिकम बहुत जल्दी क्योर करेगी इंशाअल्लाह. बाज़ दफ़ा खांसी से एकदम बदबू निकलती है, जैसे कहीं कहीं छोटे छोटे बदबू के गुब्बारे फटते हों. एक तो मुस्तकिल बदबू है जो बाद लोगों की छाती से आती है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा. ऐसी खांसी जिसमें कभी एकदम जैसे बदबू का गुब्बारा फटा हो, अंदर से गंदी बदबू निकले, वो इसकी इलामत भी है. और दवाओं के अलावा कैप्सिकम में भी ये इलामत नुमाया है. इसके मरीज को अगर जब तमतमाया हुआ ना हो चेहरा, तो झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं. जिल्द को जहाँ से बल पड़ेगा वहीं वो बल नुमाया दिखाई देगा. ज़रा सा यूँ आप पिंच करें तो देर तक उसकी गहरी लकीरें दिखाई देंगी, क्योंकि जिल्द में टोन नहीं होती, इलास्टिसिटी कम हो जाती है. लूज फ्लेबी पार्ट्स हों और सर्कुलेशन में कमी दिखाई दे. मीजल्स में भी अगर इसकी वो चेहरे की इलामतें मौजूद हों और किसी और दवा को रिस्पॉन्ड न करे, उससे उसको उस पर असर न पड़े, तो कैप्सिकम याद रखनी चाहिए.
اس لیے ٹونسل جب انلاج ہوتے ہیں تو ہارڈ نوڈولر نہیں ہوتے بلکہ اسپنجی سے ہوتے ہیں، پھلے سے. اس میں یہ دوا مفید ہو سکتی ہے. وہ میرے اپنے تجربے میں تو کبھی نہیں آئی، اس لحاظ سے ٹونسل میں نے کبھی نہیں استعمال کیا، نہ اس طرح دیکھنے کا موقع ملا کہ اسپنجی ہیں کہ نہیں. لیکن اگر ڈاکٹروں کو معائنے کا موقع ملے ایسی چیز ہو تو پھر کیپسیکم یاد رکھنی چاہیے. ڈسینٹرک سٹول اس کے پیچش والے تو صاف پچھانے جاتے ہیں. مرچیں کھانے والوں کو پتہ ہے ذرا سی اوور ڈوزنگ ہو جائے تو گرم اسہال ہوتے ہیں، اور پیچش ہے تو اس میں بھی گرمی کا احساس، اور نکالنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جلن میں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، پھر اس طرح اسپرٹ ہوتا ہے. نکلنے کے بعد کچھ دیر پیچھے بھی جلن رہتی ہے. یہ ٹپیکل مرچوں کی علامت ہے جو مرچ کی دواؤں میں یعنی ہومیوپیتھک دواؤں میں بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے. اور پیاس ٹھنڈے پانی کی بڑی بھڑکتی ہے اس سے. ہیمورائڈز جو اس میں ہوتے ہیں، مثلاً کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں ہیمورائڈز کو؟ بواسیر نہیں، بواسیر نہیں، مسے. اس کے مسے بھی گلے کے گلینڈز کی طرح جب سوجیں تو پھلے ہوں گے، اور ان میں سرخی ہوگی اور جلن نمایاں ہوگی. ایک اور چیز جو بہت دکھائی دیتی ہے، بعض ایسے مریض ہیں جن کو ہوسنس مستقل زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور کئی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں مگر کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا. کرونک ہورسنس میں اس کی علامتیں پائی جا سکتی ہیں کیونکہ کرونک ہورسنس سے اس کا پرانا تعلق ہے. اس لیے باقی علامتوں کی تلاش کریں. اگر کچھ بھی مزید تائیدی علامت مل جائے تو کرونک ہورسنس کیور ہو سکتی ہے. کرونک ہورسنس میں اور کون کون سی دوائیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں؟ فاسفورس، کاسٹیکم اور سلفر بھی، اور لائکوپوڈیم، اور مجھے یاد ہے کافیا، کافی کوکا، اور ایک اور چیز ہے ذہن میں نہیں آ رہی. سرائنم دی تھی آپ نے شافی ہاں سرائنم، اس سے بڑھ سلفر اور سرائنم دونوں ایک ہو یا دوسری ہو، صرف ایک فرق ہے، سرائنم ٹھنڈی ہوگی اور سلفر گرم ہوگی. باقی سب علامتیں بیماریاں اکثر ان میں ملتی ہیں. تو ٹھیک ہے، سرائنم بھی ہے. اور وہ جو ہے نا بہنے والا لیکوریا، اس میں بھی ہوتی ہے وہ دوا. بہت بہنے والا ہو اور گرمی کا احساس پیدا کرے. ہاں نہیں ریزورٹ کا تو زیادہ استعمال نہیں، تھوڑا کاٹنے والا تیز بنتا ہے. مجھے آ جائے گی یاد دوا. ہیں نہیں کسی کو نہیں یاد آ رہی ہے آپ کو مجھے میری طرح. بوریکس، یہ کس نے بتایا؟ ویل ڈن. بوریکس بوریکس جیسا بہنے والا پانی کی طرح شراٹوں والا اخراج اور کم ملے گا. ناک میں بھی بوریکس جب نزلہ ہوگا تو دریا بہا دے گا. اسی طرح عورتوں میں بھی بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے کیونکہ پاؤں تک اترتا ہے وہ گرم پانی. اس لیے بوریکس کو خاص پہچانے، اچھی طرح یاد رکھیں. اور بوریکس گلا بٹھانے میں بھی چوٹی کا اثر رکھتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگلی دوا. اب میں نے کافی تیز آپ کو دوائیں پڑھائی ہیں آج. کالوسن پڑھا دی، سائکلیمن پڑھائی ہے، پڑھا دی تھی کب؟ سائکلیمن. اچھا ابھی دیکھ لیتے ہیں یاد ہے کہ نہیں. اس کی کیا خاص پہچان ہے؟ ایگزیکٹلی. اور لیکن کیا؟ ٹھیک ہے، بالکل. اب کتاب کاپی کھولی ہے سامنے. اچھا اور کیا ہے؟ ہاتھ سے چیز گرتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے. ایک منٹ رہ جائیں. اوپن ایئر اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے؟ ہاں کھلی ہوا سے آرام آتا ہے. کیا؟ ٹھنڈی ہوا سے آرام آتا ہے پھر بھی اچھی نہیں لگتی. یہ دو اس کی خاص پہچانیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ حرکت سے ایورشن ہے لیکن حرکت آرام دیتی ہے. ٹھنڈی ہوا آرام دیتی ہے لیکن ایورشن ہے، پسند نہیں. یہ اس کا ایک ایسا خاص مزاج ہے جو اس کو سب دواؤں سے ممتاز کرتا ہے. سمجھ گئے؟ اور خون کی کمی، مینسز کی زیادتی، irregularity، palpitation، اور واکنگ سے جو پرسسٹنٹ لمبی واکنگ ہے اس سے آرام نہیں ملتا، اس سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. اب اس میں اور ریسٹاکس میں فرق یہ ہے کہ ریسٹاکس میں تو جب جگہ بدلے گا آدمی تو کچھ ریلیف ملتا ہے، پھر وہی دردیں وہیں بھر جاتی ہیں. اس میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے ریلیف ملتا ہے تھوڑی حرکت سے. لیکن اگر لمبی حرکت کریں تو جو گرمی ہے جسم کی وہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے. اس لیے یہ تضاد اس میں پیدا ہوتا ہے. ایکسرسائز کی گرمی اس کی تکلیفوں کو لے آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک نرم چال کا تعلق ہے جس سے جسم میں تمازت پیدا نہ ہو وہ مفید ہے. ہلکی حرکت جو جسم کو گرم نہ کر دے. بس گرمی چونکہ مفید نہیں ہے اس لیے بسا اوقات انسان سمجھتا ہے تیز لمبا چلا ہوں تو تکلیف بڑھ گئی. وہ چلنے سے نہیں بڑھی، وہ گرمی سے بڑھی ہے جو جسم کے اندر سے ریلیز ہوئی ہے. یادداشت کمزور بھی پڑ جاتی ہے اور عدم دلچسپی ہو جاتی ہے چیزوں سے. اور پھر کبھی کبھی بولنے کی تیز خواہش، بہت زیادہ اتنی نہیں جتنا لیگسیز میں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس میں بھی. اور مزاج بہت بدلتا ہے، کبھی بہت خوش، کبھی ایک دم غصے والا اور ناپسندیدہ. اگر یہ احساس ہو کہ ہر شخص مجھے پرسیکیوٹ کر رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، سسپیشن، تو کون کون سی دوائیں آپ کے ذہن میں آئیں گی نمایاں طور پر؟ بالکل ٹھیک ہے. نیکسس سب سے نمایاں ہے. لیکسس ناجا میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اور کس دوا میں؟ سینس آف پرسیکیوشن، اسٹیمونیم اور سلفر. یہ کس نے بتایا تھا؟ ڈاکٹر صاحب؟ اچھا میں حیران رہ گیا تھا، میرا کمال ہو گیا. یہی میں کہنا چاہتا تھا، سلفر اور اسٹیمونیم میں بھی یہ بات نمایاں ہے اور اس میں بھی ہے. مگر سلفر، اسٹیمونیم، ناجا، لیکسز اپنے باقی مزاج میں اس سے مختلف ہوتے ہیں. یہ عام طور پر اس چیز کی دوا نہیں ہے، مگر یہ خاص بات ہے، اس میں سنگولر ہو جاتی ہے اس میں بات.
एनीमिक में बता चुका हूं ना इसको आपको कि नहीं, साइक्लेमन में एनीमिया पाया जाता है लेकिन रफ्ता रफ्ता बढ़ने वाला। सर दर्द बड़ी सख्त होती है जिससे ये एहसास पैदा होता है कि शायद पागल ना हो जाए सर दर्द वाला। गले में भी इलामतें थर्स्टलेस, सवाए बुखार में शाम के वक्त प्यास लगने के अमूमन मरीज बगैर प्यास के रहता है। और मैदे की इलामतें और प्यास की इलामतें ये पस्टिला से मिलती हैं। पस्टिला की मैदे, अच्छा पस्टिला की मैदे इलामतें क्या हैं? हाँ हाँ, और गर्मी, हाँ ये ठीक है, ये और प्यास ना होना। कॉफी से इसकी तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं, वो एक्साइट कर देती है। इसका पेशाब जलसीमियम की तरह खुला खुला और प्रोफ्यूज होता है, लेकिन इसमें इनफेक्चुअल अर्जिंग भी है, यानी अर्जिंग तो है लेकिन कोई पेशाब नहीं होता। आदमी जाके जोर लगाएगा, हैरान होगा कि बड़ी तेजी से लग रहा था लेकिन आया कुछ नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ अगर कमजोरियां हों मर्द में तो उसमें भी ये अच्छी दवा है। मेंसेस में हर किस्म की खराबियां हैं, टू सून, टू लेट, इरेगुलर, सप्रेस्ड। और पस्टिला की इलामतें जब मेंसेस की तकलीफें हों नुमायां हो जाती हैं, रोने की ख्वाहिश, पेल्पिटेशन, कंपनी और ओपन एयर से अवर्शन हो जाती है। फिर टिकलिंग, लेयरिंग में चेस्ट का ऑपरेशन, अब आ गई वो इलामत जो आपने बताई थी, हाथों से चीजों का गिरना। ये आपको खूब रही है याद, माशाअल्लाह है। राइटर्स क्रैम्प्स भी पाए जाते हैं इसमें। पता क्या होते हैं राइटर क्रैम्प? यूं करके जब लिखते हैं तो अंगूठा और यहाँ वो क्या तशम्मुश पैदा हो जाता है। बाद लोगों में मुस्तकिल हो जाता है। हमारे वो महाशा फजल हुसैन साहब थे ना, जो एक्सपर्ट हिंदू लिटरेचर के, बहुत आला किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनका ख़ास फ़न ये था कि अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते थे, वो तारीफ ही करते थे। इस तरह जोड़ते थे इक़्तिबासात कि एक से दूसरा जुड़ता चला जाता था। कभी ख्याल नहीं आया कि किसी ने हैज़र्डली मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, पूरी किताब बन जाती थी। और उनको आदत थी बहुत लिखने की। आखिर पे उनका अंगूठा यूं हो गया था, मुस्तकिल हाथ पे फालिज था, अंगूठा यूं हो गया था। उस वक्त मुझे बड़ी पुरानी बात है, ज़्यादा भी तजुर्बा नहीं था, मगर मैं एक दो दवाएं ट्राई की लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। प्लम्बम होनी चाहिए थी। आर्जी जो अंगूठे का फालिज है या तशन्नुज, उसमें साइक्लेमन मुफीद है, लेकिन मुस्तकिल फालिज होकर अंगूठा या कलाई रह जाए तो उसमें प्लम्बम चोटी की दवा है। इसमें जो हाथों से चीज गिरना है वो दूसरी दवाओं से मुख्तलिफ है। दूसरी दवाओं में तो क्लमजी हाथ या पकड़ में कमजोरी आदतन चीजें गिरती हैं। इसमें इसको घबराहट होती है और मरीजा चाहती है कि मैं जो पकड़ फेंक दूं इसको। ये और सेंसिटिविटी की वजह से चीज पैदा होती है। खारिश जगह बदलती रहती है। आमतौर पर यह मेरा हर किस्म की खारिश की अपनी फितरत है, मगर इसमें
इन्होंने दिया हुआ, बाकी दुआओं में इतना नहीं है जितना अभी यहाँ खारिश शुरू, अभी यहाँ शुरू हो गई, फिर यहाँ शुरू हो गई, जगह जगह बोलते रहते हैं ना, जैसा नईम ख्वाजा नईम करता रबा में, टिपिकल केस है, उसको मेरा ख्याल मिलनी चाहिए साइक्लेमन। ख्वाजा नहीं जानते ख्वाजा साहब कि भाई मस्जिद में आता था, वो बेचारा दिमागी लिहाज से बैकवर्ड है, जो उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ें चुनता है हाइस्टमस के मरीज की तरह, यूँ कपड़े चुनेगा, यूँ जब जाएगा रुकू में यूँ नीचे हाथ डाल के चीज़ को हमें तो नज़र नहीं आ रही होती, उठा लेता है यूँ करके वहीं फेंक देते, फिर वो दूसरे यूँ उधर से उठाई, मुसीबत पड़ी हुई रहती थी, उसके साथ नमाज पढ़ना मुसीबत थी। हर वक्त वो चीज़ ढूंढ कर यूँ निकालता था, यूँ किया, बत्ती बनाई उसकी वापस फेंक दी, और खारिश उसकी इस तरह की थी, नमाज पढ़ते एकदम झटका देगा शुरू कर दिया, फिर इस तरह शुरू कर दिया, फिर घुटने के ऊपर यहाँ गए यूँ, हर वक्त यूँ करता रहता था। ये साइक्लेमन मुझे उस वक्त याद नहीं आई कभी, लेकिन आनी चाहिए थी। ठीक है, मुख्तलिफ दुआएं आप मुख्तलिफ लोगों से बांध लेना, साइक्लेमन को अब नईम से बांध लेना, और अब वक्त खत्म हो गया, क्यों दोनों मुठ्ठियां बंद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बाकी इंशाल्लाह कल ये अलग कर लो।